الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی وہ ذات جعل لکم الارض فراشا کہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بستر، والسماء بناء اور آسمان چھت، وانزل من السماء ماء اور برسایا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات سو نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے پیداوار، رزقا لکم تمہارے فائدے کے لیے، فلا تجعلوا سو نہ بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں دعوت توحید ذکر تھا، اعبدوا ربکم، اور اس پر دو دلائل بیان ہوئے تھے، دو عقلی دلیلیں، عقلی انفسی۔ اس آیت میں چار عقلی دلائل ہیں، دو سفلی، ایک علوی اور ایک وسطی۔ سفلی وہ کہ جس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، علوی وہ کہ جس کا تعلق عالم بالا سے، اور وسطی زمین و آسمان کے درمیان کے دلائل۔ تو اس آیت میں دو دلائل سفلی ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ اس کے بعد والسماء بناء آسمان کو چھت بنائے، یہ دلیل افقی علوی ہے۔ وانزل من السماء ماء یہ دلیل افقی وسطی ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم یہ دلیل سفلی ہے۔ تو اس میں دو دلیلیں سفلی ہیں، ایک علوی اور ایک وسطی۔ یہ دلیلیں مشرکین کے نزدیک مسلم ہیں۔ اصول میں یہ بات تفصیل سے ذکر ہو چکی کہ بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا مشرکین بھی اقرار کرتے ہیں اور وہ بھی انہیں مانتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ لقمان 25 نمبر آیت، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ بھی عقلی دلائل ہیں اور وہ دلائل ہیں کہ جس کو مشرکین مانتے ہیں۔ تو ان دلائل کو بیان کیا گیا ہے توحید کے اس بات کے لیے۔ اس سے پہلے دعویٰ بیان ہوا اعبدوا ربکم، تو یہاں پر اس کے دلائل بیان ہوئے۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید فی الربوبیت کے دلائل بیان کرتے ہیں توحید فی الالوہیت کے اس بات کے لیے۔ الذی جعل لکم الارض، یہاں جعل خلق کے معنی میں ہے اور فراشن یہاں پہ پھر حال ہے، یا یہ جعل سیرہ کے معنی میں ہے اور فراشن مفعول ثانی ہے۔ لکم الارض میں لکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، لکم الارض کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زمین تمہارے لیے۔ پھر اس میں لفظ ہے الارض، یہ بھی قرآن کریم میں بہت جگہ ذکر ہے اور ہر جگہ مفرد استعمال ہے قرآن کریم میں۔ البتہ احادیث سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں تو اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، جیسے کہ سورہ طلاق میں 12 نمبر آیت میں یہ بات اشارتاً معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ان متعدد زمینوں کی کیفیت کیا ہے تو یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، الگ الگ ہیں یا ایک ساتھ ہیں، تو اس پر بات نہیں کی گئی۔ فراشن، فراش بستر کو کہتے ہیں، یہاں یہ مفروشہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھے ہوئے بستر کی طرح بنایا ہے۔
اور زمین کی تشبیہ بستر سے اس لیے دی گئی ہے کیونکہ بستر پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس پر آرام کرتے ہیں، تو اسی طرح زمین پر بھی انسان زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر بستر کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ زیادہ سخت ہوتا ہے کہ بے آرام ہو، اور نہ زیادہ نرم ہوتا ہے کہ انسان اس میں بالکل دھنس ہی جائے۔ تو زمین بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ نہ بہت سخت ہوتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہ حاصل کیا جا سکے، اور نہ بالکل نرم ہوتی ہے کہ انسان اس پر چل بھی نہ سکے، بالکل دھس جائے اس کے اندر۔ تو اس لیے زمین کو تشبیہ دی گئی ہے بستر سے۔ پھر اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو کہ پانی اور سمندر کے علاوہ خشک حصہ، تو وہ مراد ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ پہاڑوں پر اور سمندر پر مشتمل ہے، تو یہ پہاڑ اور یہ سمندر تو یہ بستر نہیں ہو سکتے، یہ بستر تو ہموار ہوتا ہے، تو پھر اسے فراش کیسے کہا گیا؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہ فراش کے توابع میں سے ہیں۔ پہاڑ زمین کے لیے بے منزلہ کیلوں کے ہیں کہ زمین کو اس سے پہاڑوں کے ذریعے ٹھہرایا گیا ہے، تو ان میں بھی بہت سے فوائد اور منافع ہیں انسانوں کے لیے پہاڑوں میں۔ اسی طرح سمندر کی بھی بہت سے فوائد ہیں کہ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اس لیے سمندر اور پہاڑ بھی فراش کے حکم میں ہیں، اس سے بھی انسان فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہاں ایک بحث زمین کی شکل کے بارے میں ہے کہ آیا یہ سیدھی ہے یا گول ہے یا اس کی کیا شکل ہے؟ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں اس پر بحث نہیں کی گئی۔ البتہ فلکیاتی تحقیقات کے مطابق زمین گول ہے، اور عقلی دلائل کے مطابق یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابھی تک راجح قول جو کہ عقلی دلائل سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زمین گول ہے۔ قرآن کریم میں زمین کی 9 حالتیں ذکر ہیں۔ ایک حالت اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بستر بنایا ہے، اسی طرح سورہ ذاریات 48 میں بھی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا۔ دوسری حالت یہ ہے ممدودہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلایا ہے، سورۃ الرعد 3۔ مہد یعنی ماں کی گود کی طرح، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، سورۃ الطٰہٰ 53۔ چوتھی حالت قرار، یعنی جو بے ترتیب حرکت نہ کرے، جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، نمل 61۔ پانچویں حالت قرآن کریم میں زمین کی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے فراش کی طرح بساط فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، بچھونا، سورۃ نوح 19۔ کفاتاً فرمایا ہے، یعنی زندہ اور مردہ سب کو جمع کرنے والی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، مرسلات 25۔ دحوا یعنی بچھائی ہوئی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، نازعات 30۔ طحوا فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، سورۃ الشمس 6 نمبر۔ مستقر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، سورۃ البقرہ 36۔ تو یہ 9 حالتیں ہیں زمین کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک جامع صورت ہے، اس لیے اس میں الفاظ بھی تمام جامع استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں الارض کی جو صفت بیان کی گئی ہے فراش، تو یہ صفت بھی ایک جامع صفت ہے۔ زمین کی جو دوسری صفات ہیں ان تمام صفات کو یہ شامل ہے اور مستلزم ہے، اس لیے یہاں پر یہ ذکر کی گئی۔ پھر آگے ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ یہ تیسری دلیل عقلی علوی ہے۔ بناءً، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، مبنی کے معنی میں،
مبنا کہتے ہیں تعمیر کی گئی عمارت کو، چاہے وہ کوئی کمرہ ہو، عمارت ہو، مسجد ہو، گنبد وغیرہ ہو، تو عمارت کو بنا کہتے ہیں۔ پھر یہاں بنا سے مراد چھت ہے، یعنی آسمان زمین کی آبادی کے لیے بمنزلہ چھت ہے۔ والسماء، سما آسمان کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں آسمان کے 6 حالات مذکور ہیں۔ ایک حالت جو اس آیت میں ہے بنا یعنی چھت، اسی طرح سورہ مومن میں بھی ہے 64 نمبر آیت میں والسماء بناء۔ دوسری حالت سقف محفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الانبیاء 32۔ تیسری حالت آسمان کی، آسمان کا امساک یعنی ٹھہراؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سورۃ الحج 65۔ چوتھی حالت آسمان کی تعمیر میں وسعت، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ذاریات 47۔ اسی طرح پانچویں حالت آسمان کی یہ ہے کہ آسمان کی بلندی بغیر کسی ستون کی ہے، بغیر عمد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، رعد 2۔ چھٹی حالت ہے تسویہ یعنی برابری اور صحیح ہونا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، بقرہ 29۔ تو یہ 6 حالتیں ہیں آسمان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی۔ یہ چوتھی دلیل عقلی وسطی ہے۔ ماءً، ماء پانی کو کہتے ہیں، اور پانی سے یہاں مراد بارش کا پانی ہے، اور ماء یہاں پہ نکرہ ذکر کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا ایک ہی دفعہ نازل نہیں فرماتے، بلکہ اپنی حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل فرماتے ہیں، اس لیے یہاں پر ماء نکرہ ذکر کیا۔ پھر انزل من السماء ماء میں انزل جو ہے اس کا فاعل اللہ عز و جل ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب پیدا کرنا اور ان میں اثر ڈالنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اصل مسبب اللہ تعالیٰ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ قرآن کریم میں 8 قسم کا پانی ذکر ہے۔ نمبر 1 ماء السما، جیسے اس آیت میں ہے آسمان کا پانی، بارش کا پانی۔ نمبر 2 ماء الارض، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، سورہ ہود 44۔ 3 نمبر پہ ماء البئر، کنویں کا پانی، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، قصص 23۔ چوتھے نمبر پر طہارت کا پانی، فلم تجدوا ماء فتیمموا، سورۃ النساء 43۔ اسی طرح ماء الجنہ، جنت کا پانی، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، اعراف 50۔ چھٹے نمبر پر وہ پانی جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے موجود تھا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ہود 7۔ 7ویں نمبر پر جہنم کا پانی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهِ، سورۃ الکہف 29۔ اور 8ویں نمبر پر ہے ماء النطفہ، نطفے کا پانی، انسان کی پیدائش کا پانی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، فرقان 54۔ تو یہ 8 قسم کے پانی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ نکالے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے پھر ثمرات یعنی پیداوار۔ یہ 5ویں دلیل عقلی ہے وسطی۔ پھر فَأَخْرَجَ میں فا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بارش کے بعد اللہ تعالیٰ پودے نکالتے ہیں، لیکن بغیر اتصال، فوری نہیں۔ پانی برستا ہے اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ فوری پودے ہو گئے، بلکہ ایک وقفے کے بعد اپنے وقت پر پودے نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہت دور برستا ہے،
اوپر پہاڑوں پر برف کی صورت میں برستا ہے، پھر کچھ عرصے بعد گرمیوں میں وہ پانی پگھلتا ہے اور پگھل کر آبشاروں اور نالیوں کے ذریعے وہ نیچے آتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں کے ذریعے پھر کسی دور دراز علاقے میں جا کے وہ کسی زمین کو سیراب کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ پودے نکلتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ میں بِهِ سے مراد وہ پانی ہے جو زمین پر نازل ہو کر مٹی سے مل جائے، یعنی نازل ہو اور پھر مٹی سے خلط ملط ہو جائے، تو وہ پانی مراد ہے، اس کے ذریعے پھر پیداوار ہوتی ہے، کیونکہ پودے اسی پانی سے اگتے ہیں جو مٹی سے مل جائے۔ جب تک پانی مٹی سے نہ ملا ہو تو اس وقت تک پیداوار نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی یہی قانون رکھا ہے کہ مرد و زن کے پانی ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ من الثمرات، اس سے کیا مراد ہے؟ ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، پھلوں کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہاں ہر وہ چیز ہے جو انسان یا حیوانات کے لیے زمین سے حاصل ہو، چاہے وہ فصلیں ہوں، باغات ہوں، پودے وغیرہ ہوں، یا قدرتی معدنیات ہوں جیسے سونا چاندی وغیرہ، کوئلہ، پیٹرول، گیس، تو یہ سب اس میں داخل ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری صورتوں میں موجود ہے، جیسے کہ سورۃ العبس میں، سورۃ الفاطر میں، کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی پیداوار نکالتے ہیں۔ پھر اس من الثمراتی میں من تبعیضیہ ہے، کیونکہ تمام پیداوار ایک ہی دفعہ نہیں حاصل ہوتی، بلکہ وقفے وقفے سے انسانوں کی ضرورت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھوڑی تھوڑی پیداوار زمین سے نکلتی ہے، تو اس سے من تبعیضیہ ہے۔ رزقا لکم، یہ مفعول لہو ہے اخراج کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیداوار نکالی ہے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ رزقاً انتفاعاً کے معنی میں ہے، انتفاع یعنی فائدہ، کہ انسانوں کے فائدے کے لیے، اور پھر یہ عام معنی میں ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا زینت کی چیزیں ہوں، جیسے سونا چاندی یا لباس۔ لباس بنتا ہے دھاگے سے، اور دھاگا بنتا ہے کپاس سے، اور کپاس اگتی ہے زمین سے، تو یہ اپنے عام معنی میں ہے یہاں پر۔ اسی طرح دوا ہے کہ جو کہ مختلف قدرتی اشیاء سے تیار ہوتی ہے۔ یہ آلات کسب ہیں، مشینری وغیرہ اور اسباب جنگ اور جہاد جو کہ معدنیات سے بنتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ رزقا لکم، پھر یہ انتفاع بالذات ہو، یعنی بذات خود، یا جانوروں کے ذریعے ہو، کیونکہ یہ جانور بھی اسی پیداوار سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو رزقا لکم کا مطلب انتفاعا لکم، کہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو یہ کل 5 عقلی دلائل ہیں ایک بہترین ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے پچھلی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا، تو یہ تمام نعمتوں کی اصل اور اس کا سبب ہے۔ پھر زمین کی پیدائش اور اس کا فائدہ ذکر ہوا کہ یہ انسان کے لیے ٹھکانہ ہے زمین۔ پھر آسمان کی تخلیق کا ذکر ہوا اور اس کا فائدہ ذکر کیا گیا کہ یہ چھت کی طرح ہے۔ پھر ایک ایسی 2 نعمتوں کا ذکر ہوا کہ جو آسمان اور زمین کے ازدواج سے پیدا ہوتی ہیں اور انسان کی تربیت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمت ہے بارش کا پانی، کہ جس سے چشمے، کنویں، دریا یہ سب پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری نعمت ہے زمین کی پیداوار، جو کہ آسمان کے پانی اور زمین کی مٹی کے ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر، اور یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا مشرکین بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اس بات کے لیے کامل دلائل ہیں کہ جس کا مشرکین بھی انکار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جملہ اس پر تفریح کیا، ان کامل دلائل پر، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہ دلائل کے بعد تفریع اور نتیجہ ہے، یعنی دلائل بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، تو یہ وہ وجہ ہے۔ اصول میں یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور دلائل کے بعد اس کا نتیجہ اور تفریع یہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نتیجہ اور تفریع جو ہے وہ دعویٰ ہی ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ اگر دلائل سے پہلے ذکر ہو تو اسے دعویٰ کہتے ہیں، اور اگر دلائل کے بعد ذکر ہو تو اسے دلائل کا نتیجہ یا اسے ثمرہ اور تفریع بھی کہا جاتا ہے۔ فلا تجعلوا، تو یہاں تجعلوا میں جعل کا مادہ جو ہے یہ اعتقاد کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کا اعتقاد نہ رکھو۔ پھر اندادن، یہ جمع ہے ند کی، قرآن کریم میں یہ 6 دفعہ ذکر ہے۔ ند کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ہم پلہ اور ہم رتبہ کو ند کہا جاتا ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ند اصل میں اس مساوی کو کہا جاتا ہے کہ جو مخالف بھی ہو، وہ برابر شخص جو کہ مخالف بھی ہو تو اسے ند کہا جاتا ہے۔ شربینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں انداد عام معنی میں ہے، یعنی شرکا، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں شرکاء سواء کان من الاصنام او الانام، یعنی اس سے مراد تمام شرکاء ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا انسان۔ پھر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں ہمارے معبود شریک ہیں، بلکہ وہ تو اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ سے کمتر سمجھتے تھے اور اصل معبود اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے تھے، لیکن یہاں انہیں برابر فرمایا گیا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مشرکین اگرچہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور مخالف نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے عبادتیں کرتے تھے۔ وہ عبادتیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں تو وہ اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے، جیسے کہ سجدہ، دعا، نظر و نیاز وغیرہ۔ تو یہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے معبودوں کی کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے معبودوں کو بعض ایسی صفات دیتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رساں، غیب دان وغیرہ۔ تو یہ صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن وہ اپنے معبودوں کے لیے ثابت کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کی ایسی اطاعت کرنا جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، جیسے کسی کے کہنے پر شریعت کے حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کی اطاعت کرنا، تو یہ سب ایسا ہی ہے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ کے برابر اور نت سمجھنا۔ تو قیامت کے روز مشرکین اپنی اس حالت کا اقرار کریں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ہم گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، اپنے معبودوں سے کہیں گے، معبودان باطلہ سے، کہ جب ہم نے برابر سمجھا تمہیں رب العالمین کے۔ سورۃ الشعراء 97-98۔ قرآن کریم میں مشرکین کے معبودین کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے انداد، اصنام، اوثان، تماثیل، شرکا وغیرہ، تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں بھی انداد یہ ایک جامع لفظ ہے، اس لیے یہ لفظ اس صورت میں ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ ایک جامع صورت ہے اور اس میں الفاظ بھی جامع استعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہ لفظ یہود و نصارہ کے شرک کو بھی شامل ہے، کیونکہ یہ صورت اصلاً بنی اسرائیل کے رد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں ان کی اصلاح بھی مراد ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں مفسرین